بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور افطاری۔ افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے، ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح بفطرہ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنا روزہ کھولنے سے خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا، یعنی اس کا اجر و ثواب سامنے پا کر۔ تو بات یہ ہے کہ افطار کا یہ وقت نہایت اہم وقت ہے۔ یہ وقت کب شروع ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ گویا جب رات کا آغاز ہو جائے، رات شروع ہو جائے، سورج غروب ہو جائے تو وہ روزے دار کے روزے افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ غروب آفتاب روزہ افطار کرنے کی شرط ہے، اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت کے مطابق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے۔ گویا دن کا جانا اور رات کا آنا وہ وقت ہے جب روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے، گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد روزہ کھول لینا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن لیصلی المغرب حتی یفطر ولو علی شربۃ ماء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے، چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے۔ گویا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ افطار کا وقت مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے، یعنی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ افطاری نہ کر لی جائے۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے۔ جیسا کہ سحری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سحری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سحری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح افطار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلاً رات کا جب بہت اندھیرا ہو جائے، عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افطار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے 1-1.5 گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے، تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے، گویا اعتدال میں رہیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے، انتہا پسندی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق وہ لوگ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل احب عبادی الی عاجلہم فطرا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو ان میں سے افطار میں جلدی کرنے والے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں دیر نہ کرنا، جب حکم آ جائے تو پھر پس و پیش نہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے، اگر خشک کھجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری چیزوں کی نسبت کھجور سے روزہ افطار کرنا آپ کو زیادہ پسند تھا، گویا آپ کی سنت اور آپ کی پسندیدہ چیز کھجور سے روزہ افطار کرنا ہے، اور کھجوروں میں بھی تازہ کھجور۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس کھجوریں ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تازہ کھجوریں ہوں، تو اگر میسر ہو، ممکن ہو تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو اس کے بعد پانی پینا
زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے۔ افطاری کے سلسلے میں ایک اور بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ جیسے سحری کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ وقت ذکر الہی کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اسی طرح افطار کا وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، دعوت الوالد ودعوت الصائم ودعوت المسافر، کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ کی دعا، روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ تو گیا انسان ان تینوں حالتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کے لیے خصوصی دعائیں کرنی چاہیے، اسی طرح روزہ دار افطار کے وقت خاص طور پر دعا کرے، دن میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن خصوصاً افطار کے وقت، اور اسی طرح مسافر بھی عام دنوں کی نسبت سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ افطاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا سکھائی ہے۔ عن ابن عمر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، جس کا ترجمہ ہے پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں اور روزے کا ثواب پکا ہو گیا انشاء اللہ۔ اسی طرح افطار کی کچھ اور دعائیں بھی آپ نے سکھائیں۔ حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے ہی لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افطار کرنا اور افطار میں جلدی کرنا بابرکت ہے، اسی طرح افطاری کے وقت بھی دوسروں کی غم گساری اور دوسروں کی دلجوئی اور دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے روزے کو افطار کرانے کی بھی ترغیب دلائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان دوسروں کے روزے افطار کرانے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے اجر کو سمیٹتا ہے۔ اور اس میں بھی پھر بات یہ ہے کہ کس چیز سے کسی کا روزہ افطار کرایا جائے۔ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی افطار پارٹی کا ہی اہتمام کیا جائے، یا ایک دیگ ہی پکائی جائے، یا کوئی خاص قسم کا اہتمام ہو؟ نہیں، یہ ثواب ہر وہ شخص پا سکتا ہے کہ جو لسی کا ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر ہی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے، اس کو بھی یہ سارا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ روزہ افطار کرانے والے نے تو یہ اجر پا لیا، لیکن جو شخص روزہ افطار کر رہا ہے اسے جواب میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اسے بھی ایک ادب اور اخلاق سکھایا گیا کہ وہ افطار کرانے والے کے لیے دعا کرے، اور وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیا کرتے تھے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ، جس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں۔ تو گویا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے کا دل خوش کرنا اور اس کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرنا ایک بہترین عمل ہے۔ اور آخری وقت یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعائیں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہت بہترین عمل ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے، ہر شخص کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے۔ ہم بعض اوقات دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، وہ بھی ایک اچھی بات ہے، کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا، لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا، ہمیں اللہ تعالیٰ خود موقع دے رہے ہیں، اور انسان خود اپنے لیے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، مانگو مجھ سے، ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گنوا دیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے باعث حسرت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں۔ مثلاً آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کے ہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے، اور پھر یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جائے، ذکر کیا جائے، دعا کی جائے، اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے۔
اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے، کیونکہ نماز کا افضل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے اجر و ثواب کے اعتبار سے، تو اس کا اہتمام بھی رہے. اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ عشاء کی نماز اور تراویح میں مشکل ہو. تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ بادلوں کی وجہ سے کبھی کبھی سورج چھپ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے غروب ہو گیا ہے، اور ہم اگر روزہ کھول لیتے ہیں تو کیا وہ ہو جائے گا؟ وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ہوتا، اس روزے کو آپ کو دہرانا ہوگا. کوئی اور سوال؟ افطار پارٹی کے مطابق قرآن کی روشنی میں کیا دلیل ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے، یا افطار کے موقع پر آپ خود افطار اکیلے کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو بھی شریک کر سکتے ہیں، دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو. لیکن عام طور پر اس میں بھی ہم حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں. بعض اوقات صرف امیر لوگوں کو اس میں دعوت دیتے ہیں، یا صرف اپنے خاندان کے چند مخصوص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور غریبوں کو اس موقع پر بھلا دیا جاتا ہے. جبکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شہر المواسات، ایک دوسرے کی غم گساری کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے. تو اس معاملے میں جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں، دوستوں کو یاد رکھیں، اپنے ساتھ کام کاج میں شریک لوگوں کو یاد رکھیں، یا کسی بھی طرح جاننے والوں کو، وہاں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں، نہ دوست ہیں، نہ تعلق دار ہیں، لیکن وہ آپ کی افطار کے کہیں زیادہ مستحق ہیں، اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے لیے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں. تو اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھانے میں ضرور کسی کو شریک کیا کرتے تھے، انبیاء کی سنت یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے. تو افطار پارٹی کی جا سکتی ہے، لیکن حد اعتدال کے اندر، جس سے دوسرے فرائض متاثر نہ ہو. صحابہ کرام کا عام طور پر رجحان یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو عبادت کے لیے مل سکے. تو اگر ہماری عبادات پر اثر نہ پڑے اور ہماری روحانیت متاثر نہ ہو تو میل جول میں حرج نہیں ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. Free audio post production by alphonic.com. جتنا جتنا انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے تو فطری طور پر، قدرتی طور پر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے، چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اور بڑی ضرورت کے لیے بھی، اپنے اسی رب کو پکارے اور اس سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور بھلائیاں مانگ لے. وہ اسی کو اپنا کارساز بنا لے، اسی کو اپنا مددگار سمجھے. انا آتیناک الکوثر، کہ انا آتیناک الکوثر کا کیا معنی ہے؟ الکوثر کیا ہے؟ قالت نہر، کہنے لگی یہ نہر ہے. اعطیہ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. شاطئہ علیہ در مجوف، شاطئہ اس کے دونوں کنارے، علیہ ان پر، در موتی ہیں، مجوف خولدار یعنی اندر سے کھوکھلے. آنیتہ اس کے برتنوں کی تعداد کا عدد النجوم، ستاروں کی گنتی کے برابر. ستارے کتنے ہیں؟ گن سکتے ہیں؟ انگنت. رواہ زکریا و ابو الاحوص و مطرف ان ابی اسحاق. تو انا آتیناک الکوثر کا معنی کیا ہے؟ بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. ایمان کی شاخیں یا ایمان کے شعبے، اس سے مراد وہ تمام اعمال، اخلاق، ظاہری اور باطنی احوال جو کسی دل میں ایمان کے آ جانے کے بعد اس کے نتیجے اور ثمرے کے طور پر پیدا ہونے چاہیے. جیسے ایک سرسبز درخت ہوتا ہے تو اس سے پتے اور پھول اور پھل نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خزاں آتی ہے تو پتے جھڑ بھی جاتے ہیں، لیکن اگر وہ درخت زندہ ہے تو دوبارہ اس میں سے پھل پھول نکلنے لگتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات انسان کی کیفیات وہ نہیں ہوتی کہ جس میں انسان بہت اونچے درجے کا ایمان محسوس کرے اپنے اندر یا اس کی حلاوت، لیکن اگر اس کا ایمان ہے تو جو ہی اس کو پھر وہ ماحول ملے گا، وہ موسم بدلے گا تو وہ سرسبز ہو جائے گا. تو جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں یا اچھے اخلاق ہیں،
یا صالح اعمال ہیں یا احوال ہیں، یہ سب ایمان کے شعبے ہیں، لیکن ان کے درجات مختلف ہیں۔ ایک حدیث میں ایمان کی 70 سے زائد شاخوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اکثر شارحین کہتے ہیں جنہوں نے شرح کی ہے، تشریح کی ہے اس حدیث کی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں 70 سے مراد کسی خاص عدد کا تعین نہیں کہ اونلی 70، بلکہ محاورے کے مطابق یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ایمان کے بہت سی شاخیں، بہت سے شعبے ہیں۔ جیسے ایک درخت کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں، تو ایمان کے جو مظاہر ہیں، آؤٹ کم ہیں، وہ بھی بہت سے ہیں، اور یہ ساری شاخیں دراصل اسلام کا ایک خوبصورت شجرہ طیبہ بناتی ہیں، جس کو مومن سے تشبیہ دی گئی ہے، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ اب اس میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کلمہ طیبہ اور شجرہ طیبہ تو مومن کہاں سے آ گئے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، مومن جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ شجرہ طیبہ کی صورت میں نکلتا ہے، یہ مراد ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں توحید کا یقین ہو، اور نہ صرف یہ کہ اللہ پر ایمان، بلکہ تمام ایمان کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے اللہ کی ذات ہے یا رسول ہیں یا کتابیں ہیں یا فرشتے ہیں، ان سب پر ایمان اور ان کے بارے پہ اچھا اعتقاد، اچھا حسن یقین، حسن ظن، اور ان سب کو برحق ماننا۔ پھر اسی طرح آخرت کے بارے میں جتنی بھی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں ان سب کو یقین، پوری طرح ان پر یقین رکھنا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، قیامت پر، حساب کتاب پر، جنت جہنم پر، ہمیشہ کی زندگی پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بہت سی شاخیں بتائی ہیں۔ یہ شاخیں دراصل اعمال ہیں، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا نا کہ عمل ایمان کے اندر داخل ہے، جیسے بیج کے اندر درخت کی پوری پروگرامنگ ہوتی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ کسی درخت کا جو بیج ہے وہ ایک چھوٹی سی چپ ہے، جس کو آپ کسی کمپیوٹر میں فٹ کر دیں اور اس کی فائلیں کھلنے لگے تو کیا ہوگا؟ ہر چیز اس میں سے کھل کے سامنے آ جائے گی۔ تو اسی طرح جب ایک بیج آپ ڈال رہے ہوتے ہیں زمین میں تو وہ بظاہر دیکھنے میں بہت چھوٹا نظر آتا ہے، ایک مائکرو چپ کی طرح، لیکن اس کے اندر درخت کی پوری زندگی کی جو تقدیر ہے وہ سموئی بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ایمان جو ہے بظاہر دیکھنے میں ایک چھوٹا سا بیج ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن جب یہ یقین کے ساتھ اندر دل میں سمایا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی جڑیں بھی اور شاخیں بھی پھلنے پھولنے لگتی ہیں، اور ہر طرح کے نیک اعمال سرزد ہونے لگتے ہیں، کیونکہ پھر انسان اللہ رخ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا انی وجہت وجہی للہ ہی ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی بھی کام اس کو اللہ کی خاطر کرنا پڑے وہ خوشی سے کرتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، چاہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہو، چاہے وہ انسانوں کی خدمت ہو، وہ کوئی بھی کام ہو، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں نا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نکلے ہوئے اللہ کی خاطر ہوتے ہیں، جیسے مثلا یہاں پر آپ آ رہے ہیں، الہدا میں آ رہے ہیں، لیکن کبھی آپ کو کوئی ایک کام کرنا پڑتا ہے، کبھی دوسرا کرنا پڑتا ہے، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا، یعنی آپ کی ڈیوٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں، آپ کے رولز چینج ہوتے رہتے ہیں۔ چلیے یہ تو ایک سیکنڈری کام ہے نا، جو ایک پرائمری رول ہے آپ کا بینگ اے وومن، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے رولز کتنے چینج ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ ایک بیٹی ہیں، کبھی بیوی ہیں، کبھی ماں ہیں، کبھی ایک بہن ہے، کبھی کوئی اور رشتہ ہے۔ تو اس میں زندگی کے جس حصے میں، اور کبھی آپ نانی دادی بن جاتی ہیں، کبھی اور بھی اس سے آگے، تو جتنے بھی آپ کو رول ملتے ہیں ان میں سے جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رکھتا ہے، جو بھی آپ کو کام کرنا ہوتا ہے، اگر وہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خاطر ہو، تو یہی ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے اور ثمرہ ہوتا ہے، اور اسی پر انسان کے لیے اجر ہوتا ہے۔ پھر انسان کے اندر سے جلن اور کڑن ختم ہو جاتی ہے،
حسد اور مقابلے بازی ختم ہو جاتی ہے اور کمپیریزن ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان کیا سوچتا ہے کہ اس رول میں بھی، بیٹی کے رول میں بھی مجھے جو کچھ خدمت کا موقع ملا والدین کی، وہ اللہ کی خاطر تھا، اجر و ثواب کے لیے تھا. بیوی کے رول میں بھی جو مجھے اپنے فرائض پورے کرنے پڑتے ہیں وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے اگر اللہ کی خاطر ہے. شوہر پہ احسان نہیں ہے. اسی طرح والدین کے ساتھ کہا گیا احسان کرو، لیکن ہم احسان جتاتے نہیں ہیں. احسان اصل میں ہے کیا؟ اللہ کی خاطر کوئی کام کرنا. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اپنا چہرہ یا اپنی ذات، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ محسن ہے. یعنی جو بھی کر رہا ہے وہ اللہ کی خاطر کر رہا ہے. تو پھر اس کی زندگی میں جو بھی کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، جس بھی قسم کا کام اس کو کرنا پڑتا ہے، وہ ہر کام کو، ہر رول کو اچھے سے، خوبصورت طریقے سے، بہترین شکل میں پورا کرنے کو اپنے لیے خوش قسمتی کا باعث سمجھتا ہے، اپنے لیے آنر سمجھتا ہے. لہٰذا وہ کسی کام کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھتا کہ یہ کام تو بہت چھوٹا ہے، میری حیثیت کے مطابق نہیں، اور مجھے تو اس سے بڑا کوئی کام کرنا چاہیے، یہ مجھے کہاں لا کے کھڑا کر دیا، یہ مجھ سے کیا کام لیا جا رہا ہے، میری تو کوئی قدر نہیں ہے، اور والدین کے گھر میں تو میں ایک شہزادی تھی اور یہاں تو لا کے مجھے میڈ بنا دیا گیا اور مجھے رولنے کو چھوڑ دیا گیا. یہ باتیں انسان نہیں سوچتا پھر. اور پھر حالات ایک جیسے بھی نہیں رہتے، یہ بھی یاد رکھیے. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے انسان کے، یعنی ایک ہی رول میں، بیوی کے رول میں ہی یا ماں کے رول میں بھی آپ دیکھیں کتنی تبدیلیاں آتی ہیں. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور طرح ہوتی ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کی کچھ اور طرح ہوتی ہیں. اب آپ کہیں کہ میں نے یہ رول تو قبول کرنا، یہ نہیں قبول کرنا، تو پھر آپ اللہ کے فیصلوں پر یقین نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، انسان کو اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اوقات کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں انسان کے بس میں ہوتی ہیں، کر سکتا، اور کچھ ان کو تبدیل نہیں کر سکتا. کچھ سچویشنز کو قبول کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کی خاطر ہوتا ہے تو اس میں اجر ہی اجر ہے. کیونکہ اللہ نے ہمیں مختلف صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے نا، سب کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا. کوئی کسی چیز میں آگے ہے، کوئی کسی چیز میں آگے ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کیا صلاحیتیں دے کر پیدا کیا، آپ کیا کرنے کے قابل ہیں. آپ میکسیمائزر کیسے ہو سکتے ہیں کہ اپنی ان ساری قوتوں کو اللہ کی خاطر اچھے کاموں میں لگا کر اپنی آخرت کما جائیں. تو حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ، ایمان کی شاخوں کا پڑھیے ذرا، دیکھیے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بہت سی شاخیں بیان فرمائی ہیں جو دراصل اعمال ہی ہیں. مثلا لا الہ الا اللہ کہنا کیا ہے؟ اعلیٰ شاخ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بدع و سبعون او بدع و ستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ. ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی درجات ہیں شاخوں میں یا کاموں میں، اور سب سے اہم ترین کام کیا ہے؟ خود لا الہ الا اللہ کہنا. اور اس میں ادنا درجے کے کام کیا ہے؟ جیسے راستے سے تکلیف پہنچانے والی چیزوں کو ہٹانا. اب ان دونوں کے درمیان ایک اعلیٰ ترین بتا دیا گیا، ایک ادنا بتا دیا گیا. ان دونوں کے درمیان جتنے بھی نیکی کے کام آپ سوچ سکتے ہیں وہ سب ایمان کے شعبے اور اس کی شاخیں ہیں، خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا پھر حقوق العباد سے ہو. اور اگر آپ ان کو گننے لگے تو تعداد سینکڑوں تک جا پہنچتی. اتنے کام ہیں، اتنے نیکی کے مواقع ہیں جو کرنے کے ہیں. جیسے حیا اور عاجزی جو ہے، یہ بھی ایمان کے شعبے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء والعی شعبتان من الایمان. حیا اور عجز ایمان کی 2 شاخیں ہیں، یعنی ایک جھجک ہونا اور ایک عاجزی اور ایک ہمبلنس ہونا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. یعنی حیا اصل میں انسانی سیرت کی وہ خوبی ہوتی ہے
وہ خصلت ہوتی ہے جو انسان کو ان کاموں سے روک دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بننے والے ہوتے ہیں. اور یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے ایز لانگ ایز انسان اپنی فطرت کو مسخ نہ کر دے. یعنی بہت سی چیزوں کا علم نہ بھی ہو تو آپ کے اندر کی حیا آپ کو روک دیتی ہے. مثلاً کسی نے آپ سے کوئی کام کہا تو آپ اس کو چٹا سا جواب دیتے ہیں. کیا یہ حیا کا تقاضا ہے؟ نہیں ہے نا، کیونکہ آپ کے اندر فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ آپ دوسرے کی بات سنیں. اگر آپ کر سکتے ہیں مدد کر دیں، اگر نہیں تو کیا کریں؟ احسن طریقے سے قل لہم قولا کریما، اچھے سے بات کر لیں، معذرت کر لیں، سوری کر لیں. لیکن حیا کا تقاضا کیا ہے کہ انسان دوسرے کا لحاظ رکھے اور پھر ایک ہمبل انداز بھی ہو. کر سکے تو بہت اچھا، وہ بھی کر کے بھی کوئی تکبر نہ کرے کہ میں نے تم پر احسان جتایا تھا، کیا تھا ایک. اور وہ فرعون کا رویہ تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو احسان جتائے تھے. لیکن جو ایک مومن ہوتا ہے اس کے اندر جس کا واقعی ایمان جاگ رہا ہوتا ہے وہ ایسے حرکتیں نہیں کرتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی انسان حیا کی وجہ سے انسان اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو جاتا ہے اور برے اخلاق سے بچتا ہے. حیا ایمان سے ہے نا، حیا نہیں تو ایمان بھی کوئی نہیں. ایمان کمزور ہے تو حیا بھی کمزور ہے، حیا کمزور ہے تو اخلاق ہی کمزور ہے. اخلاق کے بھی اعلیٰ درجے پر نہیں، نچلے سے بھی نچلے پر ہیں. تو اہل ایمان کی نفسیاتی اور روحانی تربیت کے لیے خاص طور پر یہ حیا رکھا گیا ہے اور اس پہ بڑا زور دیا گیا ہے. وہ آتا ہے نا کہ اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب تم سے حیا چلا جائے جو مرضی کرو پھر. یعنی ایک حیا کا مادہ انسان کے اندر اور جو ایمان سے پھوٹا ہے تو انسان بے شمار خرابیوں اور بد اخلاقیوں اور بد تہذیبیوں سے بچ جاتا ہے. اور اگر اس میں خلل آ گیا نا تو بہت ساری خرابیوں کا شکار ہو جاتا ہے. کینے کا، بغض کا، حسد کا اور نفرت کا اور پھر ان ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں جب دل میں ہوتی ہیں پھر دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کو کسی سے حسد ہو جائے، جب آپ کو کسی سے نفرت ہو جائے، بغض ہو جائے، کینہ ہو جائے، تو ہر وقت آپ انتقام لینے کی باتیں سوچتے رہتے ہیں اور اپنی آگ میں جلتے رہتے ہیں. حسد کی آگ کسی کو نہیں جلاتی، کرنے والے کو جلا رہی ہوتی ہے. اور آپ سوچتے ہیں کہ اچھا میں نے یہ بات اس نے کی تو میں نے کیا جواب دینا. سارا تانا بانا اسی میں گزرا. پھر یہ ہے کہ اچھا یہ جو حیا ہے پھر انسان کو نہ صرف یہ کہ دنیا کی جنت میں رکھتا ہے بلکہ آخرت میں بھی جنت میں داخلہ دلاتا ہے. اور سب سے زیادہ حیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا اگر میں نے یہ کام نہیں کرا. اس کا حق ادا کرنا چاہیے. اور اس کا حق کیا ہے کہ انسان ایسی باتیں سوچے بھی نہ، کیونکہ ہماری سوچ تو اور کسی کو نہیں پتہ چلتی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر میں جو خیالات ہیں ان سب کی نگرانی کرو، اپنی سوچوں کی نگرانی کرو، اور پیٹ اور جو اس میں بھرا ہے اس کی نگرانی کرو. یعنی فاسد خیالات اور حرام غذا دونوں چیزوں سے بچو. اور موت کے بعد قبر میں جو تمہاری حالت ہونی ہے اسے یاد رکھو. تو جس نے یہ سب کچھ کیا سمجھو اس نے اللہ سے حیا کا حق ادا کیا. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ اگر حیا اڑ جاتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب بھی دی ہے. اور بنیادی طور پر یہ ہے کہ حیا کا اپوزٹ فحش ہے نا. جب انسان میں حیا نہیں ہوتا نا تو پھر فحش کلام ہو جاتا ہے، بیہودہ باتوں پہ اتر آتا ہے، بیہودہ اخلاق پہ اتر آتا ہے. اور وہ سب اس کو برا بنا رہے ہوتے ہیں نا. وہ ساری چیزیں اس کو اچھا، اس کا تاثر اچھا نہیں ہوتا اس کے بڑوں کے سامنے، اس کے چھوٹوں کے سامنے، اس کے برابر والوں کے سامنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحش جس چیز میں بھی ہوگا اس میں بدصورتی پیدا کر دے گا. فحش جس چیز میں بھی ہوگا، چاہے آپ کی گفتگو میں، یعنی فحش سے مراد صرف گالیاں نہیں ہوتی. فحش سے مراد کوئی بدصورت بات، یعنی بد اخلاقی کی بات، لغو نہیں، بد اخلاقی کی بات.
اور حیا جس چیز میں اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور اسی سے پاکیزہ زندگی انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور اس حیا میں حیات بھی ہے، یعنی انسان کے لیے زندگی ہے اور خیر اور بھلائی ہے، اور یہ ہمارے دین کی امتیازی علامت ہے. یعنی اس سے آپ کے دیندار ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک مسلمان اور دیندار، اور خاص طور پر جو لوگ دین کا کام کر رہے ہوں، جو دین کی خدمت کا کام کر رہے ہوں، ان کو کتنا باحیا ہونے کی ضرورت ہے. یعنی ایک شیخ کی میں سن رہی تھی ایک اسپیچ، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کہیں لیکچر دینے کے لیے گیا، تو کوئی 500-600 خواتین تھیں، جس میں مسلم بھی، نان مسلمس بھی، اور بہت سے. تو سوال جواب کا ٹائم ہے، تو ایک بچی کہنے لگی، شاید نان مسلم تھی، تو کہنے لگی کہ یہ عورتوں کے ساتھ اسلام نے کتنا ظلم کیا ہے، کہ ان کو کنفائن کر دیا ہے، اور مخصوص لباس پہننے کے لیے کہا ہے، اور اس کو بہت سی چیزوں سے منع کر دیا گیا، اور یہ ڈسکریمنیشن وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں کہ ابھی میں جواب دینے ہی لگا تھا، تو ایک اور بچی ہاتھ کھڑا کیا کہ شیخ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا جواب دیتی ہوں. تو اس نے کہا کہ میرے بالکل یہی خیالات تھے جو انہوں نے کہے ہیں، کہ جو بھی اسلام پر اعتراض ہوتے ہیں اس عورت کے حوالے سے. تو کہتے ہیں کہ میں کسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، تو میرے ہاسٹل میں تھی، اور میرے روم میٹ جو تھی وہ ایک مسلمان لڑکی تھی، اور وہ نہ صرف یہ کہ اپنا حجاب کرتی تھی، بلکہ اپنی نماز روزہ، اپنا عبادت اور اپنا اخلاق اس کا اتنا اچھا تھا. یعنی میں اس کے ساتھ روڈ ہوتی تھی، لیکن وہ جواب میں ہمیشہ اچھا سلوک کرتی تھی، اور میری کیئر کرتی، میرا خیال رکھتی. اور اس نے کبھی مجھے ایک لفظ بھی تبلیغ نہیں کی تھی، کچھ نہیں کبھی کہا تھا. کہتے کہ اس کے اس اخلاق اور رویے کو دیکھتے دیکھتے میں مسلمان ہو گئی. اور پھر اب یہ جو میرا اٹائر آپ دیکھتے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے. تو بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کو زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہنا پڑتا، آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے اثرات دوسروں پر ظاہری بھی جاتے ہیں، دل تک جاتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے، وہ اسی لیے کہتے ہیں نا، دل سے جو بات نکلتی ہے دل پہ جا کے لگتی ہے. تو جب آپ کا دل کسی چیز میں شامل ہو جاتا ہے نا، تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. آپ کسی سے نفرت رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں جو دوسرے کو فوراً محسوس ہو جاتے ہیں. آپ کا اگر رویہ کولڈ ہے، عدم تعاون کا ہے، کہ میں نے نہیں کسی کی مدد کرنی، ہر کوئی اپنا کام خود کرے، تو یہ روڈ رویے بھی دوسروں کو محسوس ہو جاتے ہیں. تو جو دین جو ہے نا، وہ صرف مکینیکل کام کرنے سے نہیں پھیلتا، کہ ہم سبق یاد کر لیں اور ٹیسٹ دے دیں اور پھر اس کے بعد کریں جو کریں. نہیں، جب تک ہمارا رویہ اور اخلاق اچھا نہیں ہوگا، نہ ہم اپنے شاگردوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم دعویٰ کا کام کر سکتے ہیں. مسلمانوں کا دعویٰ کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ بنیادی اخلاق کی کمی ہے نا، ہیلپنگ نہیں ہے، آگے بڑھ کے مدد کرنے والے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو قرآن کی کاپی دے دیں گے تو دعویٰ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے، دے دیں، ضرور دینا ہے، وہ بھی ایک کائنڈ جیسچر ہے آپ کا، کہ آپ کسی کے لیے اپنا مال خرچ کر کے اس کو کچھ دے رہے ہیں. لیکن دس از ناٹ انف. اگر آپ جس چیز میں پیش کر رہے ہیں اگر وہی گندی ہے، تو چاہے وہ سونے جیسی چیز اندر رکھی ہوئی ہے، اس کی ویلیو وہ نہیں ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگ ریپنگ پہ، ریپرز پہ اور پیکنگ پہ کتنا زیادہ خرچ کر دیتے ہیں. بعض اوقات اتنی کی چیز نہیں ہوتی جتنا اس کی ظاہریت پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، اور یہ سب ایمان سے تعلق رکھتی ہے. اصل بات یہ کہ ان کی جڑ نیچے ہے. یہ جو اوپر نظر آ رہا ہے نا، جیسچر آپ کا اور رویہ اور آپ کا آؤٹ لک، اس کا تعلق چاہے آپ کا لباس ہو، چاہے آپ کی گفتگو ہو، چاہے آپ کے دیکھنے کا انداز ہو، چاہے آپ کے معاملات ہوں، ان سب کا تعلق آپ کے ایمان سے ہے. تو کسی دھوکے میں نہ رہے انسان، یہ سب کچھ کرتے ہوئے دھوکے میں نہ رہے کہ میرا ایمان بڑا مضبوط ہے اور میں نماز تسبیح ہر وقت کرتے رہتی. وہ پھر بہت سے لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد تک پڑھتے ہیں، لیکن دل کے سخت اور انتہائی کنجوس اور بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں. تو یعنی صرف ظاہری اعمال کچھ نہیں ہے جب تک کہ ان کا کنیکشن دل کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. اور جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ
صحابہ نے پوچھا کیا حیا کا تعلق دین سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا حیا تو دین ہی کا نام ہے، یعنی ہمارا دین یعنی یعنی الدین کلو، اور جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنی حیا زیادہ ہوگی، اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ سے حیا ہوگی تو گناہ کرنے سے شرم آئے گی، اور پھر ایسے لباس پہننے سے بھی شرم آئے گی کہ جس سے منع کیا گیا، ایسی گفتگو کرنے سے شرم آئے گی جس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اگر ایمان مضبوطی کرنا چاہتے ہیں تو پھر حیا مضبوط کرنی ہوگی، اور حیا انٹر ریلیٹڈ ہے نا آپس میں۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ البزازۃ من الایمان، سادہ زندگی جو ہے وہ بھی ایمان کا حصہ ہے، سادگی، جو کہ اب مسلمانوں کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ختم ہو گئی ہے، جس کا مظاہرہ آپ شادیوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے فنکشنز اور لباس اور ہمارے لین دین اور رکھ رکھاؤ، یعنی پوری زندگی کا یوں لگتا ہے کہ مرکز یہ ایک چیز ہے، کہ ایسا لگتا ہے کہ یوم نمائش ہے کوئی، جس میں صرف دکھاوا ہی دکھاوا مطلوب و مقصود رہ جاتا ہے، چاہے ہم اس قابل ہیں یا نہیں ہیں، اور کوئی بھی سٹیپ نہیں لیتا کہ ان رسموں کو کسی طرح ختم کریں یا پیچھے ہٹیں۔ مقابلے پر رشتہ داروں سے مقابلہ اور لوگوں سے مقابلہ۔ تو سادگی سے مراد کیا ہے؟ سادگی سے مراد نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، ضروریات کو کم کرنا ہے، جو نعمتیں ملی ہیں ان پہ قناعت کرنا ہے، جو دوسروں کے پاس ہے اس کی تمنا نہیں کرنی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ جو قارون کو ملا ہے وہ ہمیں بھی مل جاتا، یہ تمنا نہیں رکھنی۔ تو نفس کو بے جا خواہشات سے روکنا اور کم سے کم سامان زندگی رکھنا، یعنی ضرورت کا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض چیزیں ہماری ضرورت ہوتی ہیں اور بعض چیزیں جو ہوتی ہیں صرف خواہش ہوتی ہیں، یا صرف عیش و عشرت کے سامان ہوتے ہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو سادگی کا کلچر اپنانا ہے نا، یعنی سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ، یہ اس کا تعلق جو ہے ایمان سے اور ایمانی کیفیت سے ہوتا ہے، کہ آپ کی پرائرٹیز پھر کچھ اور ہوتی ہیں، آپ کا مال کسی اور چیز پر لگ رہا ہوتا ہے، اور آپ کا لائف سٹائل بدلتا ہے، آپ غیر ضروری چیزوں کو اپنی زندگی سے باہر نکالتے ہیں تاکہ ضروری کام کر سکیں، اور پھر آپ بناوٹی انسان نہیں رہتے، آرٹیفیشل نہیں رہتے، بلکہ آپ ایک جینون ایکچوئل پرسن ہوتے ہیں کہ آپ ہیں کون۔ اور حضرت معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف بھیجا تو ان کو فرمایا کہ عیش و عشرت کی حالت سے پرہیز کرنا، کیونکہ اللہ کے بندے عیش و عشرت کی زندگی نہیں بسر کرتے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی کا ایک بہترین نمونہ تھی، اور صحابہ کا طرز عمل بھی یہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، کسی درخت کے نیچے لیٹ کے آرام کر لیا کرتے تھے اور اب سادگی نہ ہونے کا نقصان کیا ہوا ہے؟ ہمارے جو ریسورسز ہیں، ایک ایک شادی پہ کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں، یعنی صرف ایک دن کے ڈریس کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے جواب دیں گے، کیسے حساب دیں گے؟ یعنی ساری زندگی کا لباس ایک طرف، اور اس شادی کے دن کا ایک جوڑا، پھر ایک جوڑا بھی نہیں، ایک شادی کے دن کا جوڑا ہے، ایک ولیمے کے دن کا جوڑا ہے، اور پھر ایک پارٹیوں کے جوڑے ہیں، اور ایک کے اوپر ایک جو ہے چمک دمک، اور یہ سب اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں رہی۔ حالانکہ دنیا کی زندگی کو کیا کہا گیا کہ یہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے، یعنی یہ ہم ایک بعض اوقات ہم وہ ہوتے نہیں جو ہم بن کے دکھا رہے ہوتے، تو دوسروں کو ایک طرح سے دھوکے میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ دھوکا کیا ہے کہ پھر ہم ان چیزوں میں اتنا وقت اور مال اور سرمایہ ضائع کر بیٹھتے ہیں کہ ہمارے پاس عمل کرنے کی فرصت ہی نہیں رہتی، جو کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ نظر ہی نہیں آتے۔ دنیا میں کتنے فیصد آبادی ہے جن کو صاف پانی نہیں ملتا، جن کے پاس پانی ہے ہی نہیں بیچاروں کے پاس، ایک دن چند گھنٹے پانی نہ ہو تو آپ دیکھیں زندگی کیا ہو جائے۔ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس تعلیم نہیں ہے، جن کے پاس گھر نہیں ہے، ایک دو نہیں کروڑوں میں ایسے لوگ بستے ہیں، لیکن جن کے پاس ہے
ان کی ساری مصروفیت اپنی دولت کی نمائش پر ہے، اور جن کے پاس نہیں ان کے لیے سوچنے کی فرصت ہی کوئی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں، دھیان ہی نہیں، دیکھ ادھر سے منہ ہی موڑا ہوا ہے کہ نہ ہی نظر آئے اور نہ ہمیں کچھ کرنا پڑے. لیکن مومن تو ایسا نہیں ہوتا. مومن صرف اپنے لیے تھوڑی جیتا ہے، مومن تو دوسروں کی فکر کرتے ہوئے جیتا ہے. پھر اسی طرح ایمان کا تعلق امانت داری سے ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت نہیں ہے اس کے اندر ایمان ہی کوئی نہیں ہے. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے ان حسن العہد من الایمان، گزرا ہوا اچھا وقت یاد رکھنا ایمان میں سے ہے. سبحان اللہ، اچھی یادیں ان کا ذکر کرنا کہ میرا فلاں ٹائم فلاں کے ساتھ فلاں کی کمپنی میں بہت اچھا رہا، جو عزیز پیارے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کے ساتھ جو ہماری میموریز ہیں کبھی بیٹھیے ان کا ذکر کرنا، تو حسن العہد من الایمان. پھر افضل الایمان الصبر والسماحہ، صبر کرنا اور عفو درگزر سے کام لینا، یہ افضل ایمان ہے. اچھا، لڑائیاں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ کوئی فریق معاف ہی نہیں کرتا نا. یعنی ایک زیادتی کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے اب میری باری کب آئے گی کہ میں اس سے بدلہ لوں، اور پھر وہ دل میں رکھ بیٹھتا ہے. یعنی اس کو کینہ کہتے ہیں. ایک دن شاید آپ میں سے کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کینہ اور بغض کا کیا فرق ہے، تو اس میں الحمدللہ میں شرح صدر ہوا کہ کینہ وہ ہوتا ہے جس کے بعد آپ کے اندر انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، یعنی دل میں کسی کے لیے ایسی نفرت کہ جس سے بدلہ لینے کا آپ سوچتے رہتے ہیں کہ کب وقت آئے تو میں اس کو مزہ چکھاؤں. پھر اسی طرح اور ایمان کی علامت کیا ہے؟ اچھی طرح وضو کرنا، یہ نصف ایمان ہے. اسباغ الوضوء شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، یہ تو حدیث سب نے پڑھ رکھی ہوگی نا، کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے. پھر اپنے ساتھی کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند ہو. یہ تو اتنا سخت کرائٹیریا صحیح بخاری میں ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم اپنے لیے، ہمارے دوہرے معیار ہوتے ہیں، ہم لینے کے ہمارے پیمانے اور ہوتے ہیں، دینے کے کچھ اور ہوتے ہیں. اپنے حقوق ہمیں خوب یاد ہوتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو ہمارا رویہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرنا. والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی مومن نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں. پھر اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا. 3 خصلتیں جس میں ہوں اس نے ایمان کی مٹھاس پالی، اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں. وہ کسی انسان سے محض اللہ کی خاطر محبت کرے. وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جبکہ اللہ نے اس کو اس سے بچا لیا، جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے. پھر اسی طرح تکلیف دہ چیز کو دور کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایمان کی سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کو دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. وہ ایک شخص جس نے ایک درخت شاید کاٹا تھا کہ لوگوں کے رستے میں آتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھا گیا. اس نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی اس کی. تو یہ سارے کرنے کے کام ہیں ایمان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور ایمان کا اظہار کرنے کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ دل کے اندر محبتیں بھی ہوتی ہیں، تو اپنی محبتوں کو بھی چینلائز کرنا کہ کس کس چیز سے محبت کرنی چاہیے اور کس چیز سے محبت نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگ سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، انہیں صرف اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے، اپنے علاوہ کسی چیز سے نہیں ہوتی. اپنے خول سے بھی باہر نکلنا چاہیے. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں بہت سینسیٹیو ہوں. بھائی کیوں سینسیٹیو ہیں آپ اتنے؟ کس نے کہا آپ اتنے سینسیٹیو ہو؟ یہ عیب ہے، یہ ویکنس ہے، یہ کمزوری ہے. مومن تو مضبوط ہوتا ہے.
یہ عذر ہر وقت تراشتے رہنا میں سینسیٹیو ہوں سینسیٹیو ہوں، بھلے ہوں پھر آپ بھگتے اپنے آپ کو. ہم؟ کس کا نقصان کر رہے ہیں اتنے سینسیٹیو بن کے. تو تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ سے اتنی محبت نہ کریں. پھر کچھ لوگ اپنے بچوں کے بارے میں بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، ان کو کوئی کچھ کہہ نہ دے، حتیٰ کہ ہسبینڈ بھی اگر کچھ کہہ دے تو اس سے بھی لڑائی شروع کر دیتے ہیں. اتنے پوزیسو ہوتے ہیں کہ بس کوئی ان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہ دیکھے، ان کو کچھ کرنے نہیں دیتے، ان کو کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہونے دیتے، اوور پروٹیکٹیو. تو ان ساری محبتوں کو چینلائز کریں. آپ دیکھیں کہ کہاں کون سی محبت آپ کو کمزور کیے ہوئے ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کچھ اور کر نہیں پا رہے. یعنی اب بعض اوقات گھروں کی محبت، کچھ خواتین گھروں سے اتنی محبت کرتی ہیں تو سورۃ توبہ میں اس کا جواب آ گیا نا، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. اگر وہ تمہارے گھر جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو پھر انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. تو پھر اسی طرح یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ اس کے اندر کا بت کون سا ہے نا، اس کے اندر کا اجل کون سا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کچھ اور کر نہیں پا رہا، اس سے اہم کام جو اسے کرنے چاہیے کہ یہ چیز میرے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے. کچھ لوگوں کو اپنی پوزیشن اور اپنے عہدے سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ریٹائرمنٹ اور یہ ساری چیزیں دوسروں کی زندگی میں جو آتی ہیں وہ عبرت کا سامان ہوتی ہے کہ ان چیزوں پر انسان کس لیے فخر اور غرور کرے یا ان چیزوں کے پیچھے کیوں اتنا بھاگے، جبکہ یہ وقتی طور پہ عارضی امانتیں ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے اپنے کام سے محبت ہونی چاہیے، لیکن کوئی بھی ایسی محبت جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور دین کے کام سے بڑھ جائے اور ان چیزوں سے روک دے. اللہ کا حق، اللہ کی عبادت کرنے سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے سے یا پھر دین کی خدمت کرنے سے جو چیز رکاوٹ بننے لگے، سمجھیں کہ وہ ہمارے لیے ایک اجل، یعنی وہ جو بچڑا بنی اسرائیل کا تھا نا، وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، وہ اجل بن گیا ہے. تو کرنے کے کام کیا ہے کہ ہم اپنے محبتوں کا جائزہ لیں، اپنے دل کی کیفیات کا جائزہ لیتے رہیں، اپنی خواہشات کو پرکھیں، کس کس چیز کی خواہش ہے میرے دل میں. اگر کوئی آپ سے اچانک سوال کرے کہ آپ اپنی نمبر 1 خواہش بتائیں تو کیا بتائیں گے آپ؟ جی تجویز ٹھیک ہو جائے. آج کل یہ خواہش نمبر 1 ہوگی، بہت اچھی خواہش ہے. اچھا بعض اوقات تو ہم بکھلائی جائیں گے، اچھا وہ کون؟ جی یعنی ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن ہم کئی خواہشوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن خود بھی پتہ نہیں ہوتا. تو وہ چیز جو بات الحمدللہ جی، تو اس میں لیکن ہوتا خواہش وہ قوت ہوتی ہے نا پھر کہ جو جس کے پیچھے لگ جاتا ہے انسان، پھر وہ پھر ایسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی انسان کو، اس کے لیے ہر وقت سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ کون سی سوچ ہے کہ وہ کون سا خیال ہے جو بار بار آپ کے دل میں آتا ہے، اس کو بھی انالائز کریں. یعنی کس چیز کے بارے میں آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں. اسی طرح کرنے کے کام میں یہ کہ جو بھی کریں اللہ کی خاطر کریں. پھر یہ ہے کہ ایمان کا ایک تقاضا خشیت الہی بھی ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہو، گناہ کے بعد ندامت ہو، توبہ کی کثرت ہو. وہ میں نے کہا تھا نا کہ خوش قسمت ہے وہ شخص، وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں استغفار کی کثرت پائے. یعنی قیامت کے دن جب ہم دیکھیں گے اعمال نامہ تو اس میں استغفار کتنا ہے، روز کتنی دفعہ کرتے ہیں، کب کب کرتے ہیں، کیا بار بار پلٹتے ہیں یا بس. پھر اسی طرح نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اور شکر کیسے ادا کرنا؟ ہاں مثلاً اللہ نے مال دیا ہے تو کیا کرے، شکر کیسے ادا کرے گا؟ سب سے پہلے زکوٰۃ دے گا. کچھ لوگ صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ کا نام نہیں لیتے.
ٹھیک ہے، اللہ نے اچھی صحت دی ہے تو کیا کرے؟ نماز اچھے سے پڑھے. سب سے پہلے تو نماز کے ارکان، قیام، رکوع، سجدہ، ہر چیز، کیونکہ اگر اس میں کمی ہے تو آپ، کچھ لوگوں کو نماز کا صرف آدھا ثواب ملتا ہے، کچھ کو صرف 9واں حصہ ملتا ہے، کچھ کو 10واں حصہ ملتا ہے. تو اپنی نمازوں کو درست کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شکر کی بات ہو رہی تھی. مثلا عید الفطر ہے تو کیسے شکر ادا کریں؟ اب آپ کا جواب کیوں نہیں؟ جواب ہونا چاہیے، آپ تو ابھی شکر کرنے والے تھے. فطرانہ دے، یس. جس نے فطرانہ نہیں دیا نا، اس نے عید کا شکر ادا نہیں کیا، اس خوشی کا. ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر بقرہ عید ہو تو پھر کیا کریں؟ اب جواب آ گیا. اب یہ سوچنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، شکر، ہم نا شکر کو بیٹھے شکر شکر شکر، بس اللہ تیرا شکر ہے، ہم بڑے شکر گزار ہیں. نہیں، ہم اپنے اعمال پہ نظر ڈالیں کہ ہم نے واقعی شکر ادا کیا ہے، وہ کام کیا ہے جو اس موقع کے مطابق تھا. اچھا، اولاد ملی ہے تو اب کیا کریں؟ عقیقہ کریں. اب بھول کے سبق، عقیقہ کریں. جس نے عقیقہ نہیں نہ کیا اس نے شکر کوئی نہیں ادا کیا. ٹھیک ہے، یعنی صرف یہ کہ خوش ہونا اسے دیکھ دے کے اللہ تیرا شکر ہے تو نے بیٹا دیا، یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ شکر کا صرف 1% ہے، یعنی ایک حصہ ہے. جو اللہ نے دیا ہے نا، اس کے بعد جو تمہاری ذمہ داری ہے نا وہ پوری کرو، تب سمجھیں گے کہ تم نے واقعی شکر ادا کیا. اسی طرح اگر نکاح کیا ہے تو کیا شکر ادا کرے؟ مہر دے، ولیمہ کرے، ولیمہ کرے. جی جی، سمجھ نہیں آئی. منہ دکھائی تھی. اچھا، نہیں وہ تو بندے کا شکر ہے نا، وہ تو اللہ کا شکر کیسے ادا کرے. ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو اپنے وقت پر ادا کرنا، جس موقع کی مناسبت سے وہ. اب آپ دیکھیے کہ لوگ مال آ جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج بھی نہیں کرتے، حج کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہے کہ ان کے اوپر فرض ہو چکا ہے، انہوں نے کرنا ہے. کیا شکر، یہ شکر ادا کرنا ہے؟ نہیں. پھر اسی طرح جس موقع پر کوئی چیز آپ کو ملی ہے تو فوراً سوچیں اس موقع کے لحاظ سے میرے کرنے کا کام کیا ہے. اچھا، آپ کو قرآن کی نعمت ملی ہے، اب اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ اس پر عمل بھی کرنا ہے، پڑھتے بھی رہنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح صبر بھی ایمان کا حصہ ہے نا. ٹھیک ہے نا، ایمان کی شاخ ہے. شاخوں کی باتیں ہو رہی ہیں نا، اس لیے میں اس کو عملی پڑھنے کو، میں ساری حدیثیں آپ کو پڑھ کے سنا دوں، لیکن عملی زندگی سے ریلیٹ کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر وہ چیز ہمارے عمل میں نہیں آتی تو پھر وہ عقیدہ صرف ایک علمی سبجیکٹ کے طور پر ہی ہم پڑھتے ہیں. اس کا تعلق ہماری عمل سے ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان میں عمل داخل ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ کی تقدیر پہ صبر کرنا. اللہ نے جو چیزیں، کچھ چیزیں ہم اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتی، صبر. کچھ چیزیں ہم نہیں دیکھنا چاہتے، ہو جاتی، صبر. تو اللہ پر بھروسہ، اللہ کی رضا پہ راضی، اور لوگوں کو ان کے مقام پر رکھنا، یہ بھی صبر کا تقاضا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب مثلا ایک ہسبینڈ ہے، آپ کے حقوق پوری طرح نہیں دیتا، لیکن اللہ نے اس کو آپ کا ہسبینڈ بنا دیا ہے نا. اب اس کو ہسبینڈ سمجھ کر اس کو عزت دینا، اس کو رسپیکٹ دینا، یہ بھی صبر ہے نا. صبر ہوگا تو آپ یہ کام کریں گے. اسی طرح بچہ، اگر بیمار بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس پر صبر ہے، تقدیر کا ایک حصہ ہے. اسی طرح اگر آپ کو کچھ نعمتیں ملی، علم ملا، کوئی ڈگری ملی ہے، کوئی اچھی جاب ملی ہے، اچھا گھر ملا ہے کچھ، تو اب کیا ہے کہ کسر نفسی سے کام لینا، ہمبل ہونا، تواضع اختیار کرنا، نہ کہ دوسروں کے اوپر بوسٹنگ کرنا، فخر و غرور شیخی کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ان منفی جذبات کو کنٹرول کرنا جو ہے، یہ بھی صبر سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ ہے کہ ایمان کی جو شاخیں ہیں ان پر عمل کر کے اپنا جو اسلام ہے اور ایمان ہے اس کی تکمیل کرنی چاہیے. ہمیں لا الہ الا اللہ کو دہراتے رہنا چاہیے، قرآن کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنا چاہیے.
غلطی ہو جائے جو کہ ہوتی ہے ہم میں سے ہر ایک سے، اس پر توبہ استغفار کرے، اور انسانوں سے بھی سوری کر لے کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی. کسی کو انتظار کراتے رہے، وعدہ کر کے تو پورا ہی نہیں کیا، کوئی کمٹمنٹ کر کے نبھائی نہیں، تو اس میں پہ سوری کرنا، دوسرے سے کے ساتھ اس کا ذکر کرنا. پھر اسی طرح صدقہ خیرات کا اہتمام کرتا رہے انسان، پھر سخاوت اور ضیافت کرتا رہے. پھر اسی طرح رمضان آ گیا تو اس سے متعلق جو عبادات ہیں، چاہے اعتکاف ہے، چاہے شب قدر ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر اسی طرح بدعات سے بچنا، حرام کاموں سے بچنا، لوگوں کے حقوق پورے کرنا، مرنے کے بعد اپنی میک شور کرنا کہ ہماری وراثت شریعت کے مطابق تقسیم ہو، اس میں کسی کا حق نہ مارنا. پھر اپنے سے جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت کا سلوک کرنا، لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ختم کروا دینا، اچھی باتوں کی نصیحت کرنا، بری باتوں سے روکنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر. پھر اسی طرح حلال کمائی کا اہتمام کرنا، حرام سے بچنا، دولت کو اچھے کاموں میں لگانا، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا. پھر اسی طرح لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا، نہ انٹینشنلی اور نہ ان انٹینشنلی. اگر کسی کو پہنچ جائے تو اس سے معافی مانگ لینا، سوری کر لینا. لوگوں کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالنا. آپ دیکھیں ایمان کا حصہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جا رہے ہوں گے نا تو کوئی پتھر آ گئے تو میں اس کو ہٹا دوں گی تو میں نے ایمان مکمل کر لیا. نہیں، بعض اوقات ہم لوگوں کے کام میں روڑے اٹکاتے ہیں، کاموں میں روڑا اٹکاتے ہیں. اور ورک پلیس پر اس کا کس قدر لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے نا، کہ آپ بعض اوقات کام کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم بیک ہوم ہمارے ملک کا حال کیا ہے. ایسا نہیں کہ سارے لیڈر کرپٹ ہوتے ہیں، کچھ سنسیئر ہوتے ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کرنے نہیں دیا جاتا، ان کے کاموں میں روڈ. اگر کوئی آنےسٹ آفیسر ہے تو اس کو آنےسٹ رہنے نہیں دینا چاہتے، اس کو کام نہیں کرنے دیتے. تو یہ بھی اذیت کی ایک بہت بڑی شکل ہے. ان چیزوں کو بھی ہٹانا چاہیے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو میں کر سکتا ہوں کام اور یہ نہیں کر سکتا. نیت سب نیکیوں کی رکھنی چاہیے اور سب برائیوں سے بچنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا جتنا جس کے اندر عمل زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان میں درجہ زیادہ ہوگا. اور کچھ لوگوں نے بڑی مشکل حالات میں اپنے دین کو قائم رکھا ہے، لیکن ان کے شاید یہ سارے اعمال ان کی زندگی میں نہ ہو، لیکن صرف لا الہ الا اللہ کو تھام لینا ہی ان کے لیے بہت بڑی مشکل تھی. مثلا حضرت بلال، حضرت سمیہ، حضرت آسیہ. آج صبح بھی میں اس بات پہ غور کر رہی تھی حضرت آسیہ کی زندگی پر. ہمیں سے اکثر عورتوں کو یہ شکایت ہوتی ہے ہمارا شوہر نہیں اچھا. حضرت آسیہ سارے اپنے معاشرے اور ٹرینڈز اور طریقہ کار ان سب سے ہٹ کر ایک اور ہی لائن پر چل پڑی تھی، اور وہ ایمان کی راہ تھی. آڈز میں تھی نا، آڈز میں سے تھی، معاشرے کی رو میں نہیں بہی. دنیا میں ہر نعمت تھی ان کے پاس لیکن ان کی نظر میں کچھ نہیں تھی. وہ انہیں آخرت میں اللہ کے قریب گھر چاہیے تھا. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. تو انہوں نے یہ جتنے کام میں نے اوپر بتایا ان میں سے شاید کچھ بھی نہ کیے ہوں، یا اللہ جانتا ہے کیا کیا اور کیا نہیں، لیکن ان کے لیے صرف ان کے ایمان لانے پر ان کو جتنی اذیتیں سہنی پڑی، اور انہوں نے صحیح کمپرومائز نہیں کیا. اللہ نے ان کا نام قرآن میں، ان کا ذکر قرآن میں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عورتوں میں سے کامل ترین عورتوں میں شامل کیا. اسی طرح اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. تو ایسے واقعات بھی ملتے ہیں. تو بعض اوقات اپنا ایمان بچانا بھی ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ تھی چند باتیں ایمان کی شاخوں کے حوالے سے.
انشاءاللہ ایمان سے متعلق چند اور اہم باتیں بھی آپ سے کروں گی. اسلام اور ایمان کا فرق کیا ہے ہم کل اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو یا کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. جی فرمائیے. استاذ ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جی ہاں. کچھ اچھے کام ہوتے ہیں وہ نفس کو مرغوب ہوتے ہیں، جی اچھے ہاں. کام تو اچھے ہی لگتے ہیں نا، جی تو ہم یہ کیسے پتہ لگائیں کہ یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا ہمیں اس میں مزہ آتا ہے ہم اس لیے کر رہے ہیں؟ وہ تو اس دن بھی میں نے حدیث سنائی تھی نا کہ اذا سرت کا حسنت کا، تو ایمان کی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی نیکی خوش کر دے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں یا آپ کچھ کام کر کے تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، تو وہ ایمان کی علامت بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ نفس کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں. اس کی پہچان کیا ہوگی کہ اگر آپ کو کوئی رکاوٹ پیش آئی، اگر آپ صرف نفس کے لیے کر رہے ہوں گے نا تو کوئی رکاوٹ پیش آئی تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے، پھر آپ اس کام سے ہاتھ اٹھا لیں گے کہ میں نہیں کرتی، میرے لیے مشکل ہے. کرنا خوشی کی بات ہے لیکن اس حال میں، اس کنڈیشن میں نہیں کروں گی. جب اللہ کے لیے کرتے ہیں نا اور مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ ہر حال میں کرتے ہیں اس کو، حضرت آسیہ کی طرح ہر حال میں، مشکل سے مشکل حالات میں. جی پیچھے جی ہاں. جی یہ تو بہت ہوتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ جس کام کا آپ کو کرنے کا شوق ہو وہ آپ کو کرنے کا موقع بھی مل جائے. استاذہ جی ایک جیسے حرام کو حرام سمجھنا بھی ایمان کا حصہ ہے، اس کو حلال نہ سمجھ یا حلال جو ہے اس کو حلال سمجھنا بھی. جیسے کچھ بہت سارے لوگ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں کسی وجوہات کی بنا پر، تو اس کو ڈینائی کرتے رہنا کہ نہیں یہ کام نہیں جائز، یہ نہیں چاہیے، ان کو نہیں کرنا چاہیے، گزارا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ جی ہاں، جس چیز کو شریعت نے رخصت دی ہے اس کو دل سے برا سمجھنا یہ درست نہیں، یہ ایمان کے منافی ہے. باقی ان کے جو سوشل میٹرز ہیں، یعنی کہ معاشرتی حالات کیا ہیں، کیا ضروریات ہیں، کیوں ہو رہا ہے، وہ سب کچھ وہ ایک الگ قصہ ہے. لیکن اصولی طور پر دوسری شادی کو برا سمجھنا یہ درست نہیں. یعنی یہ ہر عورت کے اندر یہ غیرت ہے کہ اس کو اپنے شوہر میں کسی اور کو شریک کرنا بہت ہی مشکل کام لگتا ہے. اس کے لیے، مردوں کے لیے اگر سرحدوں پہ جہاد ہے تو عورت کے لیے گھر کے اندر یہ بہت بڑا جہاد ہے اگر ایسی کسی سچویشن کو ایکسیپٹ کرنا. لیکن یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ کام ہی غلط ہے اور یہ ہے ہی درست نہیں ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. استاذہ جی ایک سوال جو میرے ذہن میں اکثر آتا ہے، جی جیسے نیکیاں کرتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھتے جاتے ہیں تو ایک خوشی بھی ملتی جاتی ہے، جی ہاں. لیکن مجھے کبھی خیال آتا ہے کہ مجھے خوشی واقعی اس بات کی ہے کہ میں نے نیکی کی، یا مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ لوگوں کو میری نیکیوں کا پتہ چل رہا ہے. یہ چیز مجھے نہ بڑا بعض دفعہ پریشان کر دیتی ہے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. بس یہ کہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا، اور اس میں ایک فائن لائن ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے خود کو. جی کام واقعی اللہ کے لیے کرتے ہیں نا تو اس میں ہم تکلیفوں کو بہت آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں. جی ہاں بالکل. اور اگر نہیں کر رہے ہوتے تو پھر اور استقامت بھی ہوتی ہے نا جی. اس میں، پھر یعنی کہ ایک مستقل مزاجی بھی ہوتی ہے، اور ہر طرح کی کنڈیشنز میں وہ پھر کر رہے ہوتے ہیں اس آپ. میں گلے شکوے نہیں ہوتے، میں نے یہ نہیں، کیا تو اس نے یہ نہیں کیا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، 1 منٹ اوپر ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.